بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حیات، وائس آف لائف، ایپیسوڈ 49، علم الکتاب، حضرت انسان، لیسن فرام ڈیوائن بک۔ زمین کو حضرت انسان کی رہائش کے لیے بنایا گیا ہے۔ زمین ہی سے وہ پیدا ہوا ہے، زمین میں ہی مرے گا اور اسی زمین سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ انسان کو اس زمین پر ایک مقرر مدت تک قیام کرنا ہے اور زمین پر پائی جانے والی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کتاب الہی میں انسان کی پیدائش کے مختلف مدارج بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 8، اولم یرل انسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین۔ یاسین۔ اے بندے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قطرہ سے بنایا اور پھر وہ انسان واضح طور پر جھگڑالو ہے۔ نمبر 9، خلق الانسان من علق۔ انسان کو بنایا جمے ہوئے خون سے۔ نمبر 10، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ طارق۔ انسان کو پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو پشت اور سینہ کے درمیان میں سے نکلتا ہے۔ نمبر 11، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى من نطفۃ اذا تمنى۔ نجم۔ اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا جوڑا نر اور مادہ کا ایک قطرہ بوند سے جب ٹپکائی جائے۔ نمبر 12، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق
فسوا، کیا وہ انسان ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور درست بنایا، پھر اس قطرہ منی سے جوڑے نر اور مادہ پیدا کیے۔ نمبر 13، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَجَعَلْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یقیناً ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اس کو یعنی مٹی کے جوہر کو ایک مضبوط محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھ دیا، پھر نطفے کو لوتھڑا جمے ہوئے خون کا بنایا، پھر لوتھڑے کی گوشت کی بوٹی بنائی، پھر گوشت کی بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں انسان کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ برکتوں والا ہے جو سب سے بہترین انداز ترکیب، تدبیر اور تقدیر کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 15، والذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمی ولعلکم تعقلون۔ وہی ہے
اللہ تعالیٰ جس نے بنایا تم کو اے انسانوں مٹی سے، پھر پانی کی بوند نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تم کو اے انسانوں نکالتا ہے بچے کی شکل میں، جب تک کہ تم پہنچ جاؤ پورے زور کو، یعنی جوان ہو جاتے ہو، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ اور تم میں سے اے انسانوں کوئی ایسا ہے جو مر جاتا ہے بوڑھا ہونے سے پہلے، اور تم کو اے انسانوں مہلت ملتی ہے کہ جب تک کہ تم پہنچ جاؤ لکھے ہوئے وعدے موت کے مقرر شدہ وقت تک، اور یہ اس لیے ہے کہ تم عقل مند بنو۔ نمبر 15 خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ھو فانا تصرفون۔ اے انسانوں تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا ہے، پھر اسی ایک نفس سے جوڑا بنایا، اور اتارے تمہارے واسطے چوپایوں جانوروں میں سے 8 جوڑے۔ اے انسانوں تم کو بنایا ہے ماں کے پیٹ میں ایک طرح کی شکل میں، بنانے کے بعد دوسری شکل میں بنایا 3 اندھیریوں کے درمیان۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہارا اے انسانوں رب ہے، اسی کی حکومت ہے، کسی اور کی بندگی نہیں سوائے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے۔ پھر اے انسانوں تم کہاں بہک رہے ہو؟ نمبر 16 نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون وانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ ہم ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سب کو اے انسانوں پیدا کیا ہے، پھر تم اے انسانوں کیوں اس حقیقت کو نہیں مانتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا اس منی کا انسان تم بناتے ہو، یا اس منی سے انسان بنانے والے ہم ہی ہیں؟ واقعہ وما علینا الا البلاغ۔